أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اور بے شک مویشیوں میں بھی تمہارے لیے غور کا مقام ہے. ہم تمہیں اس چیز سے پلاتے ہیں جو ان کے پیٹوں میں گوبر اور خون کے درمیان ہے اور وہ خالص دودھ ہے جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہے. اور ہم تمہیں کھجوروں اور انگوروں کے پھلوں سے پلاتے ہیں. تم ان سے میٹھے مشروبات تیار کرتے ہو اور عمدہ رزق. بے شک اس میں عقل والوں کے لیے ضرور نشانی ہے. اور تیرے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں ڈالا کہ وہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور اونچے چھپروں میں گھر بنائے. پھر تو ہر قسم کے پھلوں سے رس چوس، پھر اپنے رب کے بنائے ہوئے آسان راستوں پر چلتی رہ. ان کے پیٹوں سے رنگ برنگ کے مشروب نکلتے ہیں. اس مشروب میں لوگوں کے لیے شفا ہے. بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے ضرور نشانی ہے. اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا، پھر وہی تم کو وفات دے گا اور تم میں سے بعض کو ناکارہ عمر کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے تاکہ انجام کار وہ حصول علم کے بعد کچھ بھی نہ جان سکے. بے شک اللہ نہایت علم والا، بے حد قدرت والا ہے. بنیادی طور پر تلاوت کردہ آیات کا رخ خطاب آپ جانتے ہیں کہ مکہ کے ماحول میں رہنے والے کافروں کی طرف ہے جو اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہیں رکھتے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر ایمان نہیں رکھتے. ان کے دل میں خلش ہے اور وسوسہ ہے اور شبہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے اٹھا جا سکتا ہے جبکہ ایک بار ہڈیاں تک بھی چور ہو چکی ہوں. تو اس ماحول میں اللہ تعالی، میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا، کچھ وحدانیت کے دلائل ہیں، کچھ رسالت کی باتیں ہیں، کچھ مرنے کے بعد اٹھنے کے حوالہ جات ہیں، اور کچھ پھر آفاق میں غور و فکر کرنے کی دعوت قرآن حکیم کی طرف سے ہے. اور پھر کچھ دلائل بھی ہیں کہ جنہیں دیکھ کر اور محسوس کر کے انسان واقعتاً سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ اتنا باریک اور اتنا دقیق، اتنا دل فریب، اتنا دلکش اور اتنا حیرت ناک اور اتنا تعجب ناک نظام کائنات یقیناً یہ خود بخود نہیں چل سکتا. اسے چلانے والا کوئی ہونا چاہیے. آئیے مثلاً آج کی دعوت میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جانوروں کا حوالہ ارشاد فرمایا ہے، اور فرمایا کہ یہ جو جانور ہیں ان سے جو دودھ نکلتا ہے، اگر کہیں تم اسی میں غور و فکر کرو
تو تمہیں ڈھیروں نشانیاں مل جائیں گی. تمہارا جی اور من اور دل اندر سے کہے گا کہ یہ سب خود نہیں ہو سکتا، اسے کرنے والا کوئی ہے. تو آئیے ارشاد گرامی، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، بے شک جانوروں میں اور ان چوپایوں میں اور مویشیوں میں تمہارے لیے عبرت کا مقام ہے. اور ساتھ حوالہ دیا کہ ان جانوروں میں ذرا اس عنوان سے سوچو. کس عنوان سے؟ فرمایا نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین، کہ ہم دیکھو اس کے پیٹ میں گوبر اور خون کے درمیان دودھ کی ایک تہ ہے، تو کیسے ہم نے وہ نکال کر تو تمہیں پلا دی ہے. اس میں نہ تم خون کی آمیزش دیکھتے ہو اور نہ ہی تم اس میں گوبر کے ذرات ملے ہوئے پاتے ہو. تو اس میں ذرا غور و فکر کرو نا. ائمہ تفسیر نے بہت کچھ لکھا، پھر غور و فکر کرنے کے مختلف انداز اپنائے. مثلا آج میں اپنی گفتگو یہاں سے شروع کر دیتا ہوں. کیا وجہ ہے؟ گھاس بھینس نے بھی کھائی، گھاس سانڈ نے بھی کھائی، گھاس گائے نے بھی کھائی، اور گھاس بیل نے بھی کھائی. وہی گھاس گائے کے پیٹ میں پہنچی تو دودھ بنا ہے، لیکن وہی گھاس بیل کے پیٹ میں پہنچی ہے تو دودھ نہیں بنا ہے. فوراً سوچنے والی بات ہے. اگر یہ تاثیر خود ہوتی تو گھاس، جیسے میں ایک بات بتاؤں قریب ترین سمجھنے کے لیے، پانی کی تاثیر اللہ نے یہ بنائی ہے کہ وہ بھگو دیتا ہے، گیلا کر دیتا ہے. تو لہٰذا بھائی پانی دائیں جائے گا تو اپنا اثر تو چھوڑے گا، بائیں جائے گا اپنا اثر تو چھوڑے گا، سامنے جائے گا اپنا اثر تو چھوڑے گا. اس میں کپڑا ڈال دو اپنا اثر تو چھوڑے گا، یا اسے کپڑے پر گرا دو اپنا اثر تو چھوڑے گا، گیلا تو کرے گا. جو اس کا اثر ہے، جدھر جدھر گیا اثر چھوڑا. آگ میں اللہ نے یہ اثر رکھ دیا، وہ گرم کرے گی، ہیٹ اپ کرے گی، جلائے گی. اب آگ جدھر بھی پہنچے گی اس کا اثر تو ہوگا، یہ فوراً آپ محسوس کرتے ہو. مولا کائنات نے کہا جو اثر ہوتے ہیں وہ ظاہر ہوتے ہیں، ہمارا نظام یوں چل رہا ہے. لیکن ہم تمہیں سوچنے کے لیے دعوت دیتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ وہی گھاس مادہ کے پیٹ میں جاتی ہے تو دودھ بنتا ہے، وہی گھاس بیل کے پیٹ میں جاتی ہے تو دودھ نہیں بنتا ہے؟ میں کہوں گا ہم انسانوں میں دیکھ لیجئے، وہی روٹی تو ہے جو ہم مرد کھاتے ہیں، لیکن کبھی آج تک وجود میں دودھ نہیں بنا ہے. وہی روٹی تو ہے جو ہماری مائیں کھاتی ہیں، ہماری بیٹیاں کھاتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اسی میں دودھ پیدا فرما دیتا ہے. رب کائنات نے فرمایا بتاؤ اگر یہ خود ہوتا تو گھاس جدھر بھی جاتا یا تو دودھ بننا ہی چاہیے تھا، یا پھر اگر دودھ نہیں بنتا تو پھر دودھ نہیں ہی بننا چاہیے تھا. لیکن یہ کیا ہے، کہیں گھاس پہنچے تو دودھ بن رہا ہے اور کہیں گھاس پہنچے تو دودھ نہیں بن رہا ہے. تم کہو گے نا یہ گھاس کی تاثیر نہیں ہے، بلکہ یہ گھاس کو پیدا کرنے والے رب کی طرف سے ہے. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، تمہارے لیے ان جانوروں میں، اس کے دودھ ہی میں اگر غور کر لیا جائے تو تمہارے لیے اللہ اکبر بہت ساری نشانیاں ہیں. اچھا اب رہی بات یہ کہ یہ اللہ نے کیا، گھاس سے دودھ بنایا بھی تو اللہ نے، اور اگر گھاس سے دودھ نہیں بننے دیا تو بھی اللہ نے. تو ایسا کیوں نہیں ہوا؟ بیل میں دودھ بننا شروع ہو جاتا اور گائے میں نہ بننا شروع ہو جاتا. غور و فکر ہی ہے. ائمہ تفسیر نے ارشاد فرمایا، انہیں کا کہا ہوا کلام میں آپ کی خدمت میں لا رہا ہوں. گائے میں دودھ بننا گائے میں دودھ نہ بنتا، بکری میں دودھ نہ بنتا، بھینس میں دودھ نہ بنتا، اور بیل میں دودھ بننا شروع ہو جاتا، سانڈ میں دودھ بننا شروع ہو جاتا، اونٹ میں دودھ بننا شروع ہو جاتا. ہم انسانوں میں جو مرد ہیں ان میں دودھ بننا شروع ہو جاتا، لیکن رب کائنات نے ایسا نہیں ہونے دیا. اس پر ائمہ تفسیر نے ارشاد فرمایا کہ دیکھیے خود قرآن حکیم نے ارشاد فرمایا ہے وَخَلَقْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ، ہم نے ہر زندہ شے کو پانی سے بنایا ہے، ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے بنایا ہے. تو اب جہاں سے زندہ چیز پیدا ہوگی وہاں پانی کا ہونا ضروری ہے. بھائی تخلیق انسانیت کی، تخلیق جانوروں کی نسل کا بڑھنا، آپ جانتے ہیں کہ ماؤں کے پیٹوں میں رہنا، یہ دستور اللہ نے مؤنثات کے حوالے کیا. بھینس ہے جو پیٹ میں جگہ رکھتی ہے، بکری ہے جو پیٹ میں جگہ رکھتی ہے نئی نسل کو جنم دینے کے لیے. اب چونکہ بچے ادھر سے پیدا ہونے کا نظام اللہ نے کیا ہوا ہے، اگر بچے پیدا ہونے کا نظام ادھر ہوتا مذکروں میں تو میں کہتا ہوں نظام اللہ پھر اپنی شان کے مطابق
تبدیل فرما دیتا. جدھر بچوں نے پیدا ہونا ہے اللہ رب العالمین نے رطوبتیں ادھر اتنی ہی زیادہ رکھ دیں, پانی ادھر اتنا ہی زیادہ رکھ دیا. یہ دودھ پانی ہی تو ہے, 90% تو اس کے اندر ویسے پانی ہوتا ہے خلقت کے اعتبار سے, جو باقی 10% ہوتا ہے وہ ہم خود ڈال لیتے ہیں, وہ 100% پھر پانی ہی پانی ہو جاتا ہے. تو وَخَلَقْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ, ہم نے ہر شے کو پانی سے بنانا ہے. یہی وجہ کبھی اگر آپ دیہات میں رہے ہو, میں تو دیہاتی آدمی ہوں, تو دیہات میں رہنے سے بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. اگر بکری کے ہاں کبھی آپ کے سامنے بچے کی پیدائش ہوئی ہو تو آپ نے محسوس کیا ہوگا بچہ پیدا ہونے کے بعد پیٹ سے بہت سارا مادہ نکلتا ہے اور بہت ساری رطوبتیں ہیں جو خارج ہوتی ہیں. یہ ہر مادہ کے ساتھ اللہ رب العالمین نے نظام قائم کر دیا. کیونکہ مؤنثات میں پیدائش ہونی ہے اگلی نسلوں کی, تو رب کائنات نے کہا دودھ بھی ادھر ہی جانا چاہیے, لہذا مؤنثات کے اندر دودھ کا نظام رکھ دیا. لیکن اس سے بھی تیز حیرت تب ہوگی جب میں یوں کہوں گا یہ دیکھیے یہ پانی, میں اسے نیچے گراؤں تو بھی اسے پانی ہی رہنا چاہیے, اگر میں اسے اوپر اچھال دوں تو بھی پانی ہی رہنا چاہیے, اور اگر میں پی جاؤں تو بھی پانی ہی رہنا چاہیے. ہوا جو پانی. لیکن مولا کائنات نے ایسا نہیں ہونے دیا. فرمایا کہ دیکھو جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہے, انسانوں کا بچہ ہو تو بھی اور جانوروں کا بچہ ہو تو بھی, جب بچہ ماؤں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو کھائی جانے والی گھاس یا کھائی جانے والی خوراک یا پھر کھائی جانے والی روٹی جب معدے میں پہنچتی ہے اس میں سے جو خون بنتا ہے, تو جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے خون ہی میں سے اللہ دودھ نکالتا ہے. میں وہ پروسیس امام فخر الدین رازی کے حوالے سے آپ کے سامنے تھوڑی دیر لانا چاہوں گا کہ یہ خون سے دودھ بننے کا نظام کیا ہے. بھائی جیسے ایک اچھی سی مثال نہیں ہے, وہ کمال معنی سمجھانے کے لائق مثال نہیں ہے. جیسے یہ نہیں ہے کہ آپ وہ جو آئس کریم بنانے والی مشین ہے, کون آئس کریم بازار میں بکتی ہے, اوپر سے ڈالتے اس میں دودھ ہے پانی ہے, لیکن وہ اس کے اندر جو پروسیس ہوتا ہے کمپریسر اسے ٹھنڈا کرتا ہے, ٹھنڈا کرنے پر جما دیتا ہے, جب اسے لیور سے آپ دباتے ہو تب وہ پانی تو نہیں نکلتا, وہ ایک عجیب سا گاڑھا مادہ بن کر نکلتا ہے, ڈالا کچھ اور نکلا کچھ اور, جیسے ایک پروسیس ہے نا, سمجھنے کے لیے میں کہہ رہا ہوں. تو امام فخر الدین رازی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب خون بن جاتا ہے گھاس میں سے, جب خون, حالانکہ گھاس میں خون ہوتا نہیں ہے, یہ خود ہی نشانی ہے, یہ خود اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. گھاس کو پکڑ کر ٹٹولو نا, ذرا اسے توڑ دو, پھوڑ دو, مسل دو, لیکن تمہیں خون کا ایک قطرہ بھی نظر نہیں آئے گا. یہ کیا طاقت ہے اللہ رب العالمین کی. اس نے گھاس کے ان تنکوں میں سے چاہا تو خون پیدا فرما دیا, اور پھر اسی خون سے اس نے چاہا تو گوشت پیدا فرما دیا. جب وہ جگر میں خون بن جاتا ہے تو میرے بھائی اس کے بعد جگر میں باریک نالیاں ہیں جو صرف مؤنثات میں ہوتی ہیں, ماداؤں میں ہوتی ہیں, مذکروں میں نہیں ہوتی ہیں. تو جو حصہ خون کا دودھ بننا ہوتا ہے وہ خود بخود ہی اللہ کی قدرت سے ٹرانسفر ہو جاتا ہے نالیوں میں, اور ان نالیوں کا کلر بھی وائٹ ہے. یہ امام فخر الدین رازی نے ارشاد فرمایا, تو ان وائٹ کلر کے پائپس میں وہ دودھ داخل ہو جاتا ہے, وہ خون داخل ہو جاتا ہے. ادھر سے جب اچھا ان پائپوں کے آگے جو کنیکشن جڑا ہوا ہے رب کائنات نے وہ تھنوں کے ساتھ اور پستانوں کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. اب ادھر سے خون داخل ہو رہا ہے, جیسے میں نے آپ کی آئس کریم مشین کا حوالہ دیا, تو ادھر سے خون داخل ہو رہا ہے. ان وائٹ نالیوں سے گزرتے گزرتے جب وہ تھنوں تک پہنچتا ہے تو اللہ کی قدرت سے وہ لال نہیں بلکہ سفید ہو چکا ہوتا ہے. اب یہ حوالہ پہلے قائم کرنا میرے لیے اس لیے ضروری تھا تاکہ میں آپ کو یہ بتا پاتا کہ اسی جگر سے کچھ نالیاں ماں کے رحم میں جاتی ہیں, اسی جگر سے کچھ نالیاں پستانوں میں اور تھنوں میں جاتی ہیں. جگر آپ تصویر سمجھ لیجیے, یہ جگر ہے, ایک پائپ سمجھیے, ایک ہی پائپ سمجھ لیجیے بات کو ذہنوں سے قریب کرنے کے لیے. ایک پائپ بھینس کے تھنوں تک آ رہا ہے جگر سے بننے والا خون سپلائی کرنے کے لیے, اور ایک پائپ ماں کے رحم تک جا رہا ہے. دو پائپ لگے ہوئے ہیں. جب وہ خون اس پائپ سے کراس کرتے کرتے ماں کے رحم میں جاتا ہے تو تمام اطباء نے لکھا کہ بچے کو اپنے وجود کو بڑھانے کے لیے خوراک کی ضرورت ہوتی ہے. وہ خوراک آتی کہاں سے ہے؟ سب نے کہا ماں کے خون سے آتی ہے. اب یہ عجیب تماشا دیکھ لیجئے, ماں کے خون سے وہ خوراک بچے کو میسر ہوتی ہے. تبھی تو جو مائیں, یہ انسانوں کی بات کر دوں, جو مائیں پریگنینسی کے دوران اچھی خوراک استعمال نہ کر سکیں اور اپنے خون کو جس قدر اس کا درجہ ہونا چاہیے اسے ایکول نہ کر سکیں, ان کے چہروں پر چھائیاں پڑ جاتی ہیں. یہ ڈاکٹرز کا بیان ہے, میں تھوڑا کہتا ہوں. وہ جتنا خون بنتا ہے وہ رس کر تو بچہ پی لیتا ہے. اب ماں میں خون کی کمی ہو گئی
اور اس کے چہرے پر اس کے باقاعدہ پھر اثرات بھی دیکھے جا سکتے ہیں. اب جگر نے خون بنایا اور خون بننے کے بعد جب وہ پہنچا رحم میں تو ابھی تک بھی خون ہے, اور جب وہ پہنچا تھنوں میں تو بن گیا وہ دودھ. رب کائنات نے دیکھا ہے نا, اوپر سے ایک ہی شے تھی, اور جب وہ رگوں کو کراس کرتے کرتے ادھر پہنچی تو ہم نے چاہا کہ خون رہے تو وہ خون ہی تھا, اور جب تھنوں میں پہنچی تو ہم نے چاہا دودھ بن جائے تو وہ دودھ بن چکا ہے. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً. ابھی بھی بات پوری نہیں ہے. اب میں جانوروں کی بات نہیں کروں گا, اب میں انسانوں کی بات کروں گا, تاکہ وہ بات اب جانوروں میں ہے ہی نہیں ہے. مثلا ہماری مائیں ہیں, آپ محسوس کرتے ہو کہ جب تک بچہ ماں کے پیٹ میں, تمام ڈاکٹرز نے کہا کہ وہ خون رحم میں پہنچتا ہے, بچے کی خوراک بنتا ہے. بچہ رحم میں تھا تو رب کائنات نے خون کے ذریعے وہی خوراک خون کی صورت ہی میں دے دی. بچہ پیدا ہو گیا, اسی خون کو رب کائنات نے دودھ کی شکل میں ہمارے لیے غذا بنا دیا, اور جب ہمارا دودھ پینے کا زمانہ ختم ہو گیا, اب خون وہی ہے جسم میں دوڑ رہا ہے, گردش کر رہا ہے, بھاگ رہا ہے, اب اس سے دودھ بن ہی نہیں رہا ہے. اسی اللہ نے جب پھر چاہا تو ہماری ماؤں کے وجود میں وہی خون گردش کرتا رہا, لیکن پھر کبھی بھی وہ دودھ نہ بن سکا. لیکن اسی اللہ نے چاہا تو بھینسوں میں دیکھ لو, بکریوں میں دیکھ لو, بچے پیدا ہونے کے بعد بھی وہ خون گردش میں رہتا ہے, اور گردش میں رکھ کر وہ دودھ بن جاتا ہے. مولا ادھر دودھ نہیں بنتا, ادھر دودھ بنا دیتا ہے تو میں نسقیکم, ان جانوروں کا دودھ ہم تمہیں پلانا چاہتے ہیں اس لیے بناتے رہتے ہیں. انسانوں کا دودھ پیا نہیں جاتا, لیکن جانوروں کا دودھ پیا جاتا ہے. نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ تو اتنا فرماتے تھے کہ معدے کے اندر جب گھاس یا خوراک یا چارہ جاتا ہے, جب اس کی توڑ پھوڑ ہوتی ہے, جب نظام ہضم کے پروسیس سے وہ گزرتا ہے تو 3 تہیں سی بن جاتی ہیں. یہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے. 3 تہیں معدے کے اندر یعنی اوجڑی کے اندر بن جاتی ہیں. اوپر والی تہ خون کی, سب سے نیچے والی تہ گوبر کی, اور درمیان والی تہ اور پرت وہ دودھ کی ہوتی ہے. امام فخر الدین رازی نے کہا مجھے نہیں سمجھ آئی. امام فخر الدین رازی بول پڑے مجھے نہیں سمجھ آئی, ابن عباس کا بیان مجھے سمجھ نہیں آیا. ہم نے کئی بار جانوروں کو کاٹا, ذبح کیا, ان کی اوجڑی بھی کاٹی, ہمیں گوبر ہی نظر آیا, کبھی نہ خون نظر آیا ہے نہ کبھی دودھ نظر آیا ہے. یہ ابن عباس جو فرماتے ہیں کہ معدے کے اندر ہی وہ 3 پرتیں بن جاتی ہیں, سب سے نیچے گوبر ہے, پھر دودھ ہے, پھر خون ہے. فرمایا مجھے بات سمجھ نہیں آتی, ہم نے کتنے جانور ذبح کیے ہیں. امام راضی نے اٹیک کیا کہ مجھے سمجھ نہیں آ سکی ہے. لیکن بھائی میں کہوں گا کہ اگر میں یہ نہیں کہنے لگا کہ امام راضی سے میں زیادہ سیانہ آدمی ہوں, لیکن میں اپنے ماحول سے بعض اوقات ایک جملہ مل جاتا ہے اور اس جملے کی مدد سے کچھ سمجھنا ذرا آسان ہو جاتا ہے. میں آپ سے کہنا چاہوں گا, آپ جب دن کو دکان پر بیٹھے ہوتے ہو آپ بلا کیا کہتے ہو؟ ہاں جی کیا کر رہے ہو بھائی جی؟ کوئی دکان پر بیٹھا ہے تو وہ جواب دے گا, کوئی مزدوری کر رہا ہے تو وہ جواب دے گا, کوئی کچھ اور کر رہا ہے تو وہ جواب دے گا. کیا یہ جملہ آپ بولتے نہیں ہو؟ ہاں جی کیا ہو رہا ہے میاں صاحب؟ ارے جناب ہونا کیا, روٹی کما رہے ہیں. حالانکہ وہ روٹی نہیں کما رہا ہوتا, وہ روپیہ کما رہا ہوتا ہے, وہ روٹی نہیں کما رہا ہوتا. اچھا یا جواب ملتا ہے ہاں جی وہ دال ساگ کمایا جا رہا ہے. جی اب وہ دال ساگ نہیں کما رہا, شام کو اسے دال ساگ نہیں ملنا ہے, ملنے اسے پیسے ہیں. لیکن آپ جانتے ہیں کہ جو کچھ کیا جا رہا ہے نتیجے میں تو وہی ہے نا جو کہا جا رہا ہے. بچوں کی روٹی کمانے گیا ہوں جی, کمایا پیسہ ہے لیکن نتیجے میں ملی تو پھر روٹی ہی ہے نا. اگر اس سینس میں حضرت ابن عباس کے کلام کو سمجھ لیا جائے تو میں کہتا ہوں ذرا بات کا سمجھنا آسان ہو جائے گا. آپ فرماتے ہیں کہ وہ معدے کے اندر ہی گوبر ہوتا ہے, معدے کے اندر ہی دودھ ہوتا ہے, معدے کے اندر ہی وہ خون ہوتا ہے. امام راضی نے کہا کبھی نظر نہ آیا. میں سمجھو نا وہ خون اسی گھاس میں ہی سے تو بننا ہے نا, تو معدے ہی میں ہوا نا. وہ صرف فرق یہ ہے کہ پروسیس کچھ باقی ہے ابھی, کبھی اس کا گھومنا آنتوں میں باقی ہے, جگر کا اپنی تپش اسے پہنچانا یہ ذرا باقی ہے. باقی وہ خون ادھر ہی ہے تو ادھر ہی تو ہے نا. جیسے میں کہوں تو آپ کو نہیں سمجھ آئے گا, لیکن آخر کار سمجھ آئے گا. جی میں کہہ دوں اس گھاس میں خون بھرا ہوا ہے, آپ کہو گے مولانا گھاس میں خون کہاں سے آیا؟ تو جب بکری کھا لیتے تب خون کہاں سے آیا؟ وہ ادھر میں ہی سے گیا ہے نا. میں کہوں جی اس چنوں کی دال میں دودھ بھرا ہوا ہے, آپ کو مولانا کیا کرتے ہو, اس میں دودھ کہاں سے آیا؟ بھئی آخر جب بکری کھائے گی تو وہ دودھ ہی تو بنے گا نا آخر کار. تو ایک شے نظر نہیں آتی, پروسیس سے گزرنے کے بعد آخر کار اس کے نتائج ہوتے ہیں. تو ابن عباس فرماتے ہیں کہ وہ دودھ بھی اوجڑی میں ہوتا ہے, وہ خون بھی اوجڑی میں ہوتا ہے, اور وہ گھاس بھی اوجڑی میں ہوتی ہے. میرا خیال اگر اس انداز میں بات کو سمجھ لیا جائے تو
حضرت امام فخر الدین رازی کی وہ تفصیلی کلام لانے سے چھٹکارا حاصل ہو سکتا ہے. ارشاد گرامی ہوا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. اچھا بات جب ہماری یہاں ٹھہری کہ آج دودھ میں غور کرو، رب کائنات کی طرف سے دعوت ہے، میرے نام آپ کے نام ہم سب کے نام، دودھ میں غور کرو. یہ گزشتہ دنوں ایک بات مجھے معلوم ہوئی، آج کل ویسے وہ بات ختم ہو گئی ہے. وہ میں عصر کی نماز کے بعد وہ سبزی لانے کے لیے تقریباً عصر کے بعد نکلتا ہوں، وہی ٹائم تقریباً اسپیئر کیا ہوتا ہے گھر والوں کے لیے. تو میں نے دیکھا کہ وہ 2-4 اونٹ چل رہے ہیں، نکیل ڈالی ہوئی ہے اور لوگ لے کر جا رہے ہیں. پھر اگلے دن دیکھا تو 2-4 اونٹ مجھے دیکھے یہ ریلوے چوک میں کھڑے ہیں. پھر اگلا دن ہوا تو اونٹ. یہ گزشتہ کئی دنوں میں نے دیکھا کہ اونٹ، مجھے نہ سمجھ آئی کہ یہ کیا ہے. میں خوشی سے اپنے بیٹے کو ساتھ لے آتا، وہ دیکھو اونٹ ہے، وہ خوش ہوتا ہے دیکھ کر کے. میں تو بس یہی سمجھا کہ یہ اونٹ ہے، بس اور کچھ نہیں. مجھے بعد میں اطلاع ہوئی جی ہیپاٹائٹس سی کا علاج دریافت ہوا ہے اونٹ کے دودھ میں. میں نے کہا اچھا جی، یہ اس لیے اونٹ یہاں پھر رہے ہیں؟ کہنے لگا جی ہاں جی اس لیے پھر رہے ہیں. اور پھر 100 روپے کلو بک رہا تھا. چلو جتنے کا کلو بھی بکے، مجھے تو اپنا عنوان کھینچنا ہے نا، مجھے تو اپنا عنوان کھینچنا ہے. رب کائنات نے کہا کھائی سب نے گھاس ہے، لیکن دیکھو بنا پھر دودھ ہے. لیکن کسی دودھ میں میں نے گھی چھپایا ہوا ہے اور کسی دودھ میں نے ہیپاٹائٹس کا علاج چھپایا ہوا ہے. اور پھر آپ یہ عجیب شے دیکھیں، گائے کا دودھ کبھی پیا تو وہ میٹھا میٹھا محسوس نہیں ہوتا، ہلکا ہلکا مائل بنمک نمکین ٹائپ. جو مٹھاس بھینس کے دودھ میں ہے وہ گائے کے دودھ میں نہیں ہے. اور اونٹ کا دودھ پیو تو پینے کو دل ہی نہیں کرتا. ہم جیسے بندوں کا وہ پینے کو دل ہی نہیں کرتا ہے. اچھا بکری کا دودھ ہے، اچھا پھر ان میں سے گھی کی مقدار الگ الگ نکلتی ہے. آپ گائے کا دودھ دو کر مکھن نکال کر گھی نکالے، اس کا رنگ ہی اور ہوتا ہے. آپ بھینس کا دودھ نکال کر گھی مکھن نکال کر اس کا رنگ دیکھے تو وہ رنگ ہی اور ہوتا ہے. یہ سارا نظام کیا ہے؟ رب کائنات نے کہا یہ سمجھ آنے والا نہیں ہے، بس تم اتنا ہی کہہ دو تو کافی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا فرمایا ہے حکمت پر مبنی ہی پیدا فرمایا ہے، اور ہم سب اس پر ایمان لانے والے ہیں. بنیادی طور پر دعوت ہے مکے والوں کو. وہ کہتے تھے مرنے کے بعد بندہ اٹھ نہیں سکتا، مر گئے کھپ گئے بات ختم ہو گئی. رب کائنات نے اصل میں آواز انہیں دی ہے، اصل میں آواز مکے والوں کے ہے. یہ دیکھو مکے والوں، گھاس تھی، بلکہ گھاس سے بھی پہلے چلے جاؤ تو مٹی تھی. وہ گھاس مٹی سے بنا میرے بھائی، مٹی تھی. وہ مٹی ہم نے پھر گھاس بنائی، وہ گھاس پھر ہم نے چارہ بنا دیا، وہ چارہ پھر ہم نے گوبر بنا دیا، وہ گوبر پھر ہم نے خون بنا دیا، وہ خون پھر ہم نے دودھ بنا دیا، اس دودھ میں پھر ہم نے چکنائی بھر دی. شے ہوتی کچھ ہے، ہم کچھ بناتے چلے جا رہے ہیں. تو جو رب اتنا کر سکتا ہے وہ چھوٹے سے بندے کو دوبارہ زندگی نہیں دے سکتا ہے؟ وہ مرنے کے بعد اٹھا نہیں سکتا ہے؟ یہ مسلسل تغیر، یہ مسلسل انقلاب، یہ مسلسل تبدیلی جو اللہ یہ کر سکے، یہ موسموں کا آنا جانا. خیر آج میرا عنوان موسم نہیں ہے، بگرنہ میں ان موسموں پر میں سے بھی اللہ رب العالمین کی توحید کے دلائل آپ کی خدمت میں بیان کرتا. ارشاد باری ہوا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً. بتاتا نہیں ہوتا، لیکن آج مجھے آتا نہیں نا، اس لیے بتاتا نہیں ہوتا. پہلے بھی میں نے آپ سے کہا، آج چونکہ حدیث پڑھی ہے تو بتا رہا ہوں. اگر آپ کبھی خواب میں دیکھو کہ دودھ پیا یا آپ کو دودھ میسر ہوا، تو ایسا ہوا تھا رسول پاک علیہ السلام کو دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا خواب میں. فجر کی نماز پڑھنے کے بعد نظام تھا، رسول پاک علیہ السلام پوچھا کرتے تھے کوئی خواب پوچھنا ہے تو پوچھ لو بھائی. اگر کسی نے خواب دیکھا ہوتا تو پوچھ لیتا. تو کبھی ایسا ہوتا حضور خاموش ہو جاتے تعبیر بتانے کے بعد، اور کبھی ایسا ہوتا کہ فرماتے اچھا اگر تم خواب نہیں سناتے تو پھر میں تمہیں سناتا ہوں، میں نے بھی خواب دیکھا ہے. پھر حضور اپنا خواب ارشاد فرما دیا کرتے تھے. تو آج رسول پاک علیہ السلام نے خواب دیکھا اور فرمایا کہ مجھے دودھ پیش کیا گیا، میں نے پیا، اور میں نے اتنا پیا کہ میرے ناخنوں تک اس کا اثر ظاہر ہو گیا، اور پھر بھی بچ گیا. تو میں نے حضرت عمر کو دے دیا، انہوں نے پی لیا. ابو بکر پاس بیٹھے ہوئے تھے تو کہنے لگے حضور پھر کیا مطلب؟ یہ تو خواب آپ نے دیکھا ہے تو کیا مطلب، اس کی تعبیر کیا ہے؟ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دودھ کا پیا جانا یہ اصل میں اشارہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو علم زیادہ عطا فرمایا ہوا ہے. اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے علم کی تو کیا شان ہے. حضور کے علم تو آپ جانتے ہیں حسابوں میں نہیں آتے ہیں، اور ہماری عقلوں کے تنگ دائروں میں نہیں آتے ہیں، ہماری ذہنوں کی محدود سوچوں میں سما نہیں سکتے ہیں.
الغرض دودھ پینے کی تعبیر جو ہے یہ رسول پاک علیہ السلام نے خود علم کے ساتھ ارشاد فرمائی ہے۔ میرے بھائی یاد رکھنا کہ یہ علم التعبیر کا نظام بڑا مشکل نظام ہے۔ ایک بار اس پر میرے استاد گرامی حضرت علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ نے فرمایا تھا کہ یہ تعبیر جو ہے نا، یہ اللہ فضل ہی کرے تو کسی کو یہ علم مل جائے۔ یہ کتابی علم نہیں ہے کہ ہم کہیں جی پڑھ کر بتا دو۔ وہ جو پڑھ کر بتاتے ہیں نا، میرے پاس بھی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں لیکن میں بتاتا نہیں ہوں۔ وہ جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یہ دیکھو تو یہ ہے، یہ دیکھو تو یہ ہے، یہ دیکھو تو یہ ہے، وہ یقین نہیں ہوتا۔ آپ اس بات کا تو یقین کر لو کم از کم کہ وہ یقین نہیں ہوتا۔ وہ ایک بندے کی محنت ہے۔ تو آپ فرمانے لگے کہ خواب کی تعبیر بتانے کے لیے پہلی نظر قرآن حکیم میں ڈالی جاتی ہے کہ اس سے ملتی جلتی بات قرآن نے کہیں کی ہے، اگر کی ہے تو کس سینس میں کی ہے۔ پھر خواب کی تعبیر بتانے کے لیے حدیث میں ذہن دوڑایا جاتا ہے کہ یہ بات یا اس سے ملتی جلتی بات حدیث پاک میں آتی ہے، اور مل جائے تو پھر وہ تعبیر بتاؤ۔ اگر حدیث پاک میں تمہیں نہ مل سکے تو پھر صحابہ کی سیرت میں دیکھا جاتا ہے کیا وہاں کوئی اس طرح کی بات ملتی جلتی نظر آتی ہے، نظر آئے تو وہ تعبیر بتاؤ۔ اگر کہیں بھی تمہیں کچھ نظر نہ آئے، آپ پھر خوب غور و فکر کر کے سوچ و بچار کر کے اللہ پر بھروسہ کرتے اب بتاؤ کہ لگتا ہے کہ جی میرا خیال ہے کہ آپ کی خواب کی تعبیر یہ ہوگی، تو پھر اگر نیک پارسا متقی عالم سے پوچھا جائے اور وہ پوری ایمانداری سے کھنگال کر آخرکار جو کہہ دے تو علماء تعبیر نے کہا کہ پھر اللہ مہربانی کرتا ہے اس کی کہی ہوئی بات کو رد نہیں فرماتا ہے، وہ تعبیر بن جاتی ہے اور اس کی زندگی میں پھر وہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں نا یہ بات کوئی سمجھ آنے والی ہے؟ کوئی یہ حضور نے فرمایا تو ہم مان گئے، لیکن کوئی بات سمجھ آنے والی ہے؟ دودھ اور علم یہ آپس میں تعلق کیا بنتا ہے؟ دودھ اور علم۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ جی یہ آپ سے 11 سال پہلے کی بات، جی میں نے خواب دیکھا ہے تو کعبہ شریف میں پہنچا ہوں لیکن میرا ادھر منہ نہیں ہے۔ تو میں نے ایک صاحب سے پوچھا، وہ کہہ رہے بڑی متبرک خواب ہے۔ میں نے کہا یار مجھے تو نہیں پتا، تو نہ جانے میرے منہ سے جملہ نکل گیا۔ تو میں آپ کے لیے یہ نہیں کروں گا آپ سمجھیں کہ شاید جملہ نکل گیا تو پھر ہمارے لیے بھی ایسا ہی ہوگا۔ میرے منہ سے جملہ نکل گیا، میں نے کہا اچھا یار مجھے تو نہیں پتا، میں اپنے استاد صاحب سے رابطہ کر کے بتاتا ہوں آپ کو۔ آپ کہیں آپ یہ نہ سوچنا کہ ہمیں بھی رابطہ کر کے بتا دو، ان کے پاس مذہب کا علم سیکھنا ہے تو جاؤ، یہ خوابوں کی تعبیریں خود اللہ کے حوالے کرو۔ تو میں نے کہا اچھا پوچھ کر بتا دوں گا۔ اس نے کہا جی بس مہربانی فرمائیں۔ میں نے کہا شاہ صاحب ایسے ایک بندہ ہے، اس نے خواب دیکھی ہے کعبہ شریف کے سامنے ہے، لیکن اس کا کعبہ کو آمنا سامنا نہیں ہے، پیٹھ ہے۔ آپ نے سوچا اور سوچ کر کہنے لگے اس سے جا کر کہ تیرے والدین تجھ سے ناراض ہیں، اسے راضی کرنے کا اہتمام کر۔ یہ والدین کعبہ ہی تو ہیں، تیرے والدین ناراض ہیں۔ میں نے آ کر پھر خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے کہا آپ کے والدین آپ کے ساتھ خوش ہیں یا کوئی گڑبڑ ہے؟ کہنے کا بس یہ کچھ ہے، صحیح گڑبڑ ہے۔ میں نے کہا بس ٹھیک ہے، تیری تعبیر یہی ہے، پوچھ لی ہے میں نے کہ تیرے والدین تجھ سے ناراض ہیں، اس لیے تو نے کعبہ دیکھا ہے لیکن کعبے کو پیٹھ کی ہوئی ہے، اور یہ والدین کی ناراضگی کی دلیل ہے۔ اب کہاں کعبہ دکھنے میں تو کمال ہے جی، بڑی عظیم خواب ہے، میں کہہ سکتا ہوں لیکن میں جھوٹ نہیں بولنا چاہتا۔ مجھے پتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں ہے اس بات کا، مجھے یہ پتا ہے کہ مجھے اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے، میں کہہ دیتا ہوں بھائی مجھے پتہ ہی نہیں ہے، لیکن آپ ایسے دیوانے ہو کہ آپ میرے منہ سے کچھ نکلوا کر رہنا چاہتے ہو، بولو تو صحیح نہ کچھ، پھر میں جو غلط ملت بول دوں آپ کہتے ہو چلو ٹھیک ہے یہی ہے۔ اور بھائی مجھے خواب کی تعبیر نہیں آتی ہے، جنہیں آتی ہے ان سے آپ رابطہ کریں، بہت وسیع علم چاہیے۔ میں کتنی بار اقرار کر چکا ہوں میرے پاس نہیں ہے، اپنا وقت بھی آپ ضائع کرتے ہو، پھر میرا وقت بھی آپ ضائع۔ جو بندہ اپنے خوابوں کی تعبیر ڈھونڈے نا تو وہ آپ کے خوابوں کی تعبیر کیا ڈھونڈے گا؟ وہ گھر والے کبھی کہہ دیتے ہیں کوئی تعبیر، میں نے کبھی اپنی نہیں ڈھونڈی تو آپ کی میں کیا ڈھونڈوں؟ اللہ کے حوالے کرو، اچھا ہے تو اللہ اس کی اچھی تاثیر عطا فرمائے، مندہ ہے تو اللہ اس کی مندی تاثیر ختم فرمائے۔ تو واپس پلٹیے، دودھ کی تاثیر میں نے کہا علم کے ساتھ کی گئی ہے۔ ارشاد گرامی ہوا وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا۔ لیکن اس سے پہلے ایک اور بات، مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ، ہم نے دودھ نکالا، خالصاً، ہم نے تمہیں خالص دودھ دیا ہے، سائغاً للشاربین، پیو تو خوشگواری پیدا ہو جاتی ہے، پیو تو خوشگواری پیدا ہو جاتی ہے۔ میں کہوں گا خالص دودھ کی پہچان قرآن نے بیان کی ہے، کافی ہے، اس کے بعد میں کچھ بھی نہ کہوں تو کافی ہے۔ خالص دودھ وہ ہے، وہ بندہ پیے نا تو اس میں ایک تازگی کا احساس پیدا ہو جاتا ہے، اور ایسا نہ ہو کہ بندہ دودھ پیے تو وہ انگلی مار کر نکالنے کو کرے، وہ میرے اندر چلا کیا گیا ہے، کچھ ایسا گند مان اس کے اندر ملایا ہوا ہو۔ وہ ڈبوں والے دودھ کی مجھے خبر ملی کہ یہ دودھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ وہ یہاں میرے بھائی بیٹھے ہوں گے، وہ کہنے لگے رحمت صاحب یہ دودھ نہیں ہوتا، وہ ڈبوں کے اندر جو ہوتا ہے وہ دودھ نہیں ہوتا۔ میں نے کہا دودھ نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے؟
کہنے لگے یہ کھل ملائی ہوتی ہے، یہ کچھ صرف ڈالا ہوتا ہے، کچھ کیمیکل ڈالے ہوتے ہیں، تو ملا کر اس پانی کو اس کو وائٹنس دی ہوتی ہے، باقی یہ دودھ نہیں ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں سن کر حیران ہو گیا، یہ دودھ نہیں ہے، کاری دودھ نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں واقعی دودھ کی تو ایک پہچان ہے، قرآن نے کہا ہے نا دودھ پیا جائے تسکین ہوتی ہے، خوشگواری آتی ہے، اسے ابالو تو اس پر بالائی جم جاتی ہے، مکھن نکل آتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس کو اگر نچوڑ بھی لیا جائے تو کچھ مکھن کا ایک قطرہ بھی برآمد نہیں ہوتا ہے۔ لبنا خالصا سائغا للشاربین ومن ثمرات النخیل والاعناب۔ ہم تمہیں کھجوروں سے بھی جوس پلاتے ہیں، ہم تمہیں انگوروں سے بھی جوس پلاتے ہیں، یہ ہم ہیں جو تمہارے لیے یہ سب تیار کر دیتے ہیں۔ اچھا یہ انگوروں کا جوس تو سمجھ آتا ہے، اسے پکڑ کر دباؤ تو پانی نکلتا ہے، لیکن کھجوروں کا جوس بات سمجھ نہیں آتی ہے۔ جیسے کیلے کو دباؤ تو کبھی پانی نہیں ٹپکا، کھجور کو بھی دبا لو، نچوڑ لو، وہ لیمو والی مشین سے بھی نچوڑ لو، گودا نکلے گا لیکن اس میں سے پانی نہیں نکلے گا۔ اس کا جوس بنانے کا طریقہ رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو حکم ارشاد فرمایا ہوا تھا کہ ایک پیالہ بھر پانی کے لیے یہ 7-8 کھجوریں ڈال لیا کرو، ساری رات بھیگی رہا کریں، جب صبح کا وقت آئے گا تو انہیں ذرا مل لیا کرو، وہ گل چکی ہوتی ہیں، نرم ہو چکی ہوتی ہیں، تو ملنے کے بعد پھر وہ کپڑے میں نچوڑ لیا کرو، تو جو شے تیار ہوتی ہے اسے قرآن کی زبان میں جوس کہتے ہیں اور حدیث کی زبان میں اسے نبیذ کہا جاتا ہے۔ یہ بڑی طاقتور چیز ہوتی ہے، اور یہ میدا مضبوط ہو دے پینی چاہیے، اور اگر میدا ڈھیلا ہو تو میں کہوں گا پینے کے بعد بیماری آپ کی بڑھے گی۔ وہ خوراکیں تو اللہ ہی نے بنائی ہیں، لیکن مزاجوں کے ساتھ ملتی ہوں تو فائدہ مند ہو جاتی ہیں، اور مزاجوں کے ساتھ نہ ملتی ہوں تو نقصان دہ ثابت ہو جاتی ہیں۔ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا۔ پھر اسی سے تم میٹھے میٹھے مشروبات تیار کر لیتے ہو۔ رزقاً حسنا، بہت اچھا رزق۔ سکر کہہ کر قرآن حکیم نے ایک باریک اشارہ دیا، ان جوسوں سے، ان انگوروں سے، ان کھجوروں سے تم سکر بناتے ہو۔ سکر، یہ سکر بنیادی طور پر کیا شے ہے؟ یہ دیکھیے فوراً آپ کو سمجھ آئے گی۔ میری آنکھ کھلی ہوئی ہے، اب میں نے آنکھ بند کر لی ہے، تو آنکھ کے بند کرنے کو عربی زبان میں سکر کہا جاتا ہے، اور یہ معنی قرآن حکیم میں ہم یوں پڑھ سکتے ہیں، انما سکرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون۔ قرآن حکیم کے الفاظ، میں ہماری تو آنکھیں ہی بند کر دی گئیں، ہماری تو آنکھیں ہی بند کر دی گئیں۔ تو سکرت، آنکھ کا بند ہو جانا، تو یہ نشہ والی چیز کو بھی اسی لیے سکر مسکر کہا جاتا ہے کہ اس سے عقل بند ہو جاتی ہے، اس سے نظر بند ہو جاتی ہے، اس سے سوچ بند ہو جاتی ہے، اس سے خیالات کے دھارے بند ہو جاتے ہیں۔ تو میں ایسا کر رہا ہوں، ورزقا حسنا ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون۔ ابھی بات یہاں پہنچی تو رب کائنات نے ایک اور دلچسپ حوالہ پیش فرما دیا، وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي۔ اس شہد کی مکھی ہی کو دیکھ لو، اللہ اکبر۔ قرآن حکیم نے کہا اس شہد کی مکھی ہی کو دیکھ لو۔ ہم نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تو اپنا گھر بنایا کر پہاڑوں میں، تو اس کا گھر بنایا کر درختوں پر، تو اپنا چھتا بنایا کر، یہ جو چھپر ہوتے ہیں یہاں گھر بنایا کر۔ تو اسے گھر بنانے کا طریقہ ہم نے بتایا ہے۔ یہ دیکھو نا ذرا، یہ دیکھو، آپ آج کے نالائق انسان کی کہانی دکھاؤں آپ کو، یہ دیکھو یہ آج کے نالائق انسان کی کہانی، میں نے یہ میری اپنی کہانی ہے۔ اور رب کائنات نے کہا کہ دیکھو ہم نے اس کو بتایا نا کہ چھتا یوں بناتے ہیں۔ تو شہد کی مکھی کے جو اندر سوراخ ہوتے ہیں، وہ ہر سوراخ کی 6 دیواریں ہوتی ہیں، جسے مسدس کہا جاتا ہے۔ ایک چوکور ہوتا ہے مربع، وہ 4 دیواریں ہو گئیں، لیکن اسی کو مسدس کر دو 6 دیواریں، ہر خانہ 6 دیواریں، ہر خانہ 6 دیواریں، ہر خانہ 6 دیواریں۔ اچھا میں نے کہا کہ یہ رب کائنات نے یہ علم مکھی کو دیا ہے تو کیا میں کر سکتا ہوں؟ میں نے پینسل لی اور پینسل لے کر تو چاہا کہ مسدس 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 مسدس، یعنی خانے بناؤں تو ہر خانے کی 6 دیواریں ہوں۔ یقین جانے یہ 5-6 بنائے تو میں شرمندہ ہو گیا، میں نے کہا شرم کر، یہ مسدس بنا رہا ہے یا کچھ اور بنا رہا ہے؟ یہ ہے میری ناکامی کی کہانی۔ تو آج کا انسان بھی اپنے قلم سے وہ چاہے نا کہ چھتا تخلیق کرے، چھتا تخلیق کرنا اس کے لیے مشکل ہے، لیکن رب کائنات نے کہا دیکھو یہ ہم ہے نا، ہم نے مکھی کو بتا دیا کہ چھتا یوں بنایا جاتا ہے۔ اور اس سے بھی تعجب ناک بات یہ ہے، یہ گلاس پکڑو، اسے الٹا کرو تو پانی گر جائے گا آٹومیٹیکلی،
لیکن یہ کیا ہے؟ مکھی کا چھتا ہے، اس میں سوراخ ہے، وہ سوراخوں کا منہ بھی نیچے ہے، اور مکھی اپنا سارا پانی چوس کر اس میں ڈال دیتی ہے. مولا یہ گرتا کیوں نہیں ہے؟ رب کائنات یہ پانی گرتا کیوں نہیں ہے؟ میں گرنا تو چاہتا ہے، ہم اسے گرنے دیتے نہیں ہیں نا، ہم اسے گرنے دیتے نہیں ہیں، اور اس کا ہم شہد بنا کر تمہیں پلا دیتے ہیں. 7 سال پرانا علم ہے. ایک شہد بنانے والے دوست میرے پاس تشریف لائے، ملاقات ہوئی، خوش ہوئے. پنڈی میں ملاقات ان سے ہوا کرتی تھی، میں نے ان سے شہد بھی خریدا. میں نے کہا کچھ معلومات دے دو، شاید میرے کبھی کام آ جائیں. کہنے لگے علامہ صاحب کیا کیا بتاؤں آپ کو شہد کی مکھی کے بارے میں، کیا کیا بتاؤں آپ کو؟ میں نے کہا چلے تھوڑا سا ہی بتا دیں. کہنے لگے یہ 12 کلومیٹر دور تک سفر طے کر لیتی ہے. رس چوسنے کے لیے یہ 12 کلومیٹر دور تک سفر طے کر لیتی ہے. اور حیرت ناک یہ ہے کہ یہ جب 12 کلومیٹر دور بھی چلی جائے نا تو اور بھی کئی چھتے راستے میں بھی ہوتے ہیں، اس کے علاقے میں بھی ہوتے ہیں، تو یہ واپس پلٹ کر اپنے ہی چھتے میں آتی ہے. یہ واقعی حیرت ناک بات ہے. اسے ایڈریس معلوم ہے، اسے راستے معلوم ہے، اور اس کی سڑکیں الگ ہیں. یہ اڑتی اڑتی جاتی ہے. مکھیاں رل بھی جاتی ہیں، لیکن رلنے کے یہ جو فارم ہوتے ہیں ہر ڈبے کے اندر ایک چھتا آپ جانتے ہو وہ تخلیق کرتے ہیں. لیکن شام ڈلے کبھی ان سے پوچھنا نا کہ ادھر کی مکھی کبھی ادھر گئی ہے، ادھر کی مکھی کبھی ادھر آئی ہے، وہ شاید کہیں کہ پتہ نہیں ہے. لیکن شہد کی مکھیوں پر ریسرچ کرنے والوں نے کہا اگر ایک چھتے کی مکھی دوسرے چھتے میں داخل ہو جائے تو اس ہر چھتے کی الگ سے فورس ہوتی ہے، ایک فوج ہوتی ہے، سپاہی ہوتے ہیں، وہ باقاعدہ اس کی کڑی نگرانی کرتے ہیں. کوئی کسی اور چھتے کی مکھی ادھر نہیں آنی چاہیے، اگر آ جائے تو اسے مار دیتے ہیں. اور وہ سارے کے سارے ایک بادشاہ اور ایک ملکہ کے تابع ہوتے ہیں. ملکہ آرڈر کرتی ہے جاؤ، چلے جاتے ہیں. ملکہ آرڈر کرتی ہے آؤ، واپس آ جاتے ہیں. اور اگر کچھ مکھیاں محنت سے جان چھڑائیں، یہ معلومات لینے کے لیے نہ جانے، تحقیق کرنے والوں کو کتنا زمانہ لگا ہوگا. یہ ہر دن میں مکھیوں کو جانا ہوتا ہے، کچھ مکھیوں کو جانا ہوتا ہے، کچھ مکھیوں کو چھتے کی حفاظت کرنی ہوتی ہے. اور اگر کچھ مکھیاں ایسی ہوں جن کی ڈیوٹی تھی کہ ہم جائیں اور شہد کے لیے پانی رس لے کر آئیں اور وہ آج نہ جائیں، تو جو اسپیشل فورس ہوتی ہے چھتے میں، کہنے لگے علامہ صاحب اسے پتہ چل جاتا ہے کہ آج اس کی ڈیوٹی جانے کی تھی اور یہ گئی نہیں ہے، وہ اسے پکڑ کر ادھر ہی ادھموا کر کے مار دیتی ہیں. یہ ہماری تھیوری میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی مکھی جائے نہ جائے، اس کی ڈیوٹی تھی آج جانے کی، تو وہ فورس پکڑ کر اسے مار دیتی ہے اور دوبارہ اسے چھتے میں رہنے کا حق نہیں رہتا ہے. اور پھر کہنے لگے کہ چھتے میں ایک ایسا ٹائم بھی آتا ہے کہ وہ جو رس کڑوا، میٹھا، کسیلا، نمکین، پھیکا وہ نچوڑ کر جب مکھیاں لاتی ہیں، اب ظاہر ہے کہ وہ سارے کا سارا تو پینے کے قابل نہیں ہوتا. اب یہ ساری مکھیاں اڑتی ہیں اس چھتے کے اردا گرد، گھوم کی آواز نکال کر اڑتی ہیں. پتہ یہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا جی بتائیں، آپ بتا رہے ہیں کہ مجھے کیا پتا یہ کیا ہوتا ہے. وہ کہنے لگے جو پانی لائی ہوتی ہے نا، اس میں جو ایکسٹرا پانی ہوتا ہے وہ خشک کرنے کے لیے یہ اپنے چھتے کو ہیٹ اپ کرتی ہیں، اور یہ مسلسل بھن بھنا کر اور ہوائیں لگا کر کے تو ایکسٹرا پانی خشک ہو جاتا ہے. تبھی آپ دیکھتے ہو ویسے پھول نچوڑو تو پانی ذرا پتلا پتلا سا ہوتا ہے، لیکن جب وہ شہد بن چکا ہوتا ہے نا وہ کافی سارا گاڑھا ہو چکا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں وہ ایکسٹرا پانی خشک ہو جاتا ہے اور پیچھے پھر ایک گاڑھا قسم کا لعاب باقی رہ جاتا ہے. مولا کائنات نے کہا دیکھو نا یہ سارا کیا ہو رہا ہے. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، یہ سارا کچھ تیرے رب نے سکھایا ہے انہیں. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، یہ سب تیرے رب نے بتایا ہے. مولا یہ راستہ نہیں بھولتی. میں فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُولًا، ہم نے ان کے دل میں یہ بھی ڈال دیا ہے کہ تو اس راستے سے آئی ہے، اس لیے یہ واپس بھی اسی راستے سے جاتی ہے اور وہ راستہ سیدھا اس کے چھتے تک جا رہا ہوتا ہے. یار یہ ان کی بہت ساری باتیں پھر ایسی ہوئی نا جو قرآن حکیم کے عین مطابق ہوئی. یہ راستہ بھولتی نہیں ہے. مولا کائنات نے کہا ہم بھولنے دیتے نہیں ہیں. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُولًا. اور پھر عجب تماشا یہ ہو گیا. اب یہ شہد کی دنیا یہاں اگر وہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ان سے آپ پوچھیں، مجھے نظر نہیں آ رہے دور دور تک. کوئی شہد پیلے رنگ کا، کوئی شہد لال رنگ کا، اور پھر کوئی شہد لائٹ کلر کا، اور کوئی شہد پھر ڈارک کلر کا. کھایا تو سب نے ایک ہی شے ہے. تم نے کہا یہ چھوٹی مکھی ہے بڑی مکھی، چلو بڑی مکھی سے ہی کھایا تو وہی پھول ہے نا. چھوٹی مکھی چلو کھایا تو وہی پھول ہے نا. یہ رنگ بدل گئے، تاثیریں بدل گئیں، بلکہ ریٹ بدل گئے.
یہاں تک بھی سلسلہ ہو گیا. مولا کائنات یہ کیا ہے؟ وَيَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ، یہ رنگ برنگے جو رنگ پیدا ہوئے ہیں نا، وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ، یہ بھی تیرے رب کے کرنے سے ایسا ہوا ہے. فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ، گلاب کا پھول کھاؤ تو شاید وہی بات ہے جیسے گھاس کھاؤ تو شاید کبھی آپ موٹے نہ ہو سکو، لیکن دودھ پیو تو موٹے ہو جاتے ہو. سمجھ آئی ہے بات؟ گھاس کھاؤ شاید موٹے نہ ہو سکو، چری کھاؤ، ٹانڈے چبا جاؤ، شاید کبھی طاقت نہ آئے، لیکن وہی ٹانڈا جب بدل کر دودھ بن جائے تو پھر گھبرو جوان ہو جاتے ہو. کچھ ایسا ہی ہے. آپ یہاں ککر کے چھوٹے کھاؤ، آپ ککر کی پتیاں کھاؤ، بھیری کے پتے کھاؤ، بیر کھاؤ، لیکن وہ شے نہیں ہے. مولا کائنات نے کہا جب یہ بن جاتا ہے نا شہد، فیہ شفاء للناس، ہم نے اس کے اندر شفائیں بھر دی ہیں، اور یہ پھر موت کے سوا ہر شے کا علاج ہو جائے، ہم نے اس میں شفائیں بھر دی ہیں. اب آخر میں کہا ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، اس میں بڑی نشانی ہے غور و فکر کرنے والوں کے لیے. اب ظاہر ہے کہ اب میں آج اگر میں علامہ دمیری کی ساری باتیں آپ کے سامنے لے آتا جو حیات الحیوان میں انہوں نے پرندوں پر، جانوروں پر، حشرات الارض پر رقم فرمائی ہے، تو پھر ایک لمبا عنوان ہو جاتا. اب مجھے ظاہر ہے کہ تھوڑا سا آگے بڑھ جانا ہے. اس میں سیم اسی سٹائل سے غور و فکر کریں. مکے والوں سے کہا جا رہا ہے دیکھو پھول چوسا گیا، پتا چوسا گیا، پانی پیا گیا، بلکہ شہد بننے کے لیے یہ شبنم بھی اپنا اثر رکھتی ہے. وہ جو پھولوں کی پتیوں پر وہ رات کا پانی اکٹھا ہو رہا ہے جسے آپ شبنم کہتے ہو، تو یہ مکھیاں اسے بھی چوستی ہیں. اور اگر حدیث کی بات ساتھ ملا لی جائے تو شہد بننے کے لیے یہ مکھیاں مصطفیٰ کریم پر درود و سلام بھی پڑھ لیتی ہیں، تبھی تو اس میں مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے، تبھی تو اس میں تاثیر پیدا ہو جاتی ہے. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون واللہ خلقکم. اب مکے والوں پھر بات ہے کہ پھر اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے. تم کہتے ہو نا کہ پھر کیسے اٹھیں گے؟ واللہ خلقکم، اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور تمہیں پتہ ہی نہیں کہ تمہیں کہاں سے پیدا کر دیا. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، یہ انسان پر ایک ایسا زمانہ بھی گزرا ہے جب یہ قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا. اب بھی اس مسند پر بھی اس کا نام لیا جائے تو کہتے ہوئے ذرا خاموشی کرنی پڑتی ہے، ذہن کو حیا سا آ جاتا ہے. یہ منی کے ایک قطرے سے پیدا ہوا انسان، یہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں ہے. میں واللہ خلقکم، پتہ ہے نا پھر پانی کا قطرہ اس نے اس پانی کے قطرے سے تم بنا دیا، تم لوگ اس پانی کے قطرے سے بنائے ہیں نا. اس نے جو گھاس کو دودھ بنا رہا ہے، جو پھولوں کے رس کو شہد بنا رہا ہے، وہ دیکھو وہ کیا کر رہا ہے، وہ پانی کے قطروں سے انسان تخلیق فرما رہا ہے. واللہ خلقکم ثم یتوفاکم، اب تمہیں جینے کے لیے پیدا نہیں کیا، تیار ہو جاؤ، تمہیں انقریب مرنا ہے، پھر تمہیں وفات عطا کرے گا. وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمَرِ، کئیوں کو تو بوڑھا کر کے مارے گا وہ. ارذل العمر، یہ عمر کا ایک یہ حصہ ہے کہ جس سے حضور پناہ مانگا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ مجھے یہ عمر نہ دینا. رسول پاک علیہ السلام حرم سے پناہ مانگا کرتے تھے، اور ایسی زندگی جو انتہائی بڑھاپے تک پہنچا دے. آپ بھی سیانے لوگ اتنے تو ہو، کہتے ہو نا جی اللہ جی محتاجی دی زندگی کو بچائے، وہ جسے بندہ محتاج ہو جائے، وہ وضو نہ کر سکے، واش روم نہ جا سکے، کھانا نہ اٹھا کر کھا سکے، دوائی کے لیے اس کے ہاتھ لرز جائیں، تو ایسی عمر سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے. علماء طب نے، حکماء نے انسانی زندگی کو 4 حصوں میں تقسیم فرمایا ہے. مطلب پہلا زمانہ ہوتا ہے 20 سال تک، جسے لڑکپن کہا جاتا ہے، جسے جوانی نہیں نوجوانی کہا جاتا ہے. بھئی نوجوانی تازہ جوانی، اس میں بڑی شرارتیں ہوتی ہیں، بڑی امنگیں ہوتی ہیں، بڑی گمراہیاں ہوتی ہیں، بڑی پاکیزگی کے عنوان بھی ہوتے ہیں، اور اس میں بڑے ہوش شربا زندگی کے عنوانات بھی ہوتے ہیں، خوشگواریاں بھی اس میں بڑی ہوتی ہیں، اور زہریلے احساسات بھی اس میں دیکھے جا سکتے ہیں. تقریباً بننے کی بھی یہی عمر ہوتی ہے، اور تقریباً بگڑنے کی بھی یہی عمر ہوتی ہے. 20 سال کے بعد میچورٹی شروع ہو جاتی ہے، اور بندہ 40 سال تک جا پہنچتا ہے. اسے شباب کا زمانہ کہا جاتا ہے. جوانی کی نو بہار تو گزر گئی، اب یہ شباب کا زمانہ ہے. اور 40 سال تک بندہ، جسے آپ مجھے پنجاب کی بات، جی ماں کے دودھ کا اثر 40 سال تک رہتا ہے. وہ مانا یہ ہوتا ہے کہ 40 سال تک جوانی کی انتہا ہے. جب 40 سال ہو جائے نا، اس کے بعد بندہ اگلے 20 سالوں میں وہ پھر گرتا ہے، کبھی گوڑے میں درد،
کبھی سر میں درد، کبھی ہاتھ میں درد، کبھی پٹھا کھینچا گیا، کبھی کھانسی آ گئی، وہ اب اس کی وہ طاقتیں آہستہ آہستہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونا شروع ہو جاتی ہیں. پیٹ بڑا ہو گیا، گوشت زیادہ ہو گیا. اب 60 سال تک یہ پروسیس اس کے ساتھ چلتا ہے. اب 60 سال کے بعد جو اگلا مرحلہ ہوتا ہے، حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں جب بندہ 75 سال تک جائے نا تو سمجھ جاؤ کہ یہ ارذل عمر آ گئی ہے، ارذل عمر آ گئی ہے. 63 سال تک کی عمر ارذل نہیں ہے، وہ رسول اللہ نے خود گزاری ہے. اس کے بعد پھر ارذل عمر آ گئی ہے. ارذل عمر کی بڑی تاثیر قرآن نے یہ بیان کی کہ بندے کا دماغ ہی الجھ پلجھ جاتا ہے. وہ ایک بات جانتا ہوتا ہے لیکن وہ اسے بھول جاتی ہے. وہ کہتے نہیں وہ جو بات بھولتی ہے. خیر اب ارذل عمر تک جانے کی ضرورت نہیں ہے. بھولنے کے لیے ہمارے دور میں تو جوانیاں بھی کافی ہیں. جوانوں کو بھول رہی ہے، بچوں کو بھول رہی ہے. وہ جو دم بتائیں کہ وظیفہ بتائیں جی بات یاد نہیں رہتی ہے. چلو بات ذہن میں آ گئی تو بتا دوں. حضرت علی المرتضیٰ فرمایا کرتے تھے جس بندے کو بات یاد نہ رہے نا تو وہ قرآن حکیم کو ناظرہ پڑھا کرے، اوپر سے دیکھ کر پڑھا کرے، اور وہ ہر نماز کے ساتھ مسواک کیا کرے. اللہ رب العالمین اس کا حافظہ تیز فرما دے گا. یہ حضرت علی المرتضیٰ کا نسخہ ہے جو میں نے پہلے بھی شاید کبھی آپ کو بتایا ہوا ہے. اور وہ جو 70 سال، پھر 75 سال، پھر 80 سال، تو اس میں ہوتا یہ کہ بندے کو پتہ ہوتا ہے لیکن وہ اسے پتہ پھر نہیں ہوتا. جاننے کے بعد وہ نہ جاننے والا بن جاتا ہے. تبھی تو ایسے ماحول میں قرآن نے آواز ماری ہے. قرآن نے آواز ماری ہے لا تقل لهما اوف. تیرے والدین بوڑھے ہو گئے نا، اوف نہ کرنا، اوف نہ کرنا. حالانکہ جوانی میں بھی اوف کرنا حرام ہے لیکن بڑھاپے میں خاص کر کے نہ کرنا. اب بڑھاپے میں یہ خود اپنے کنٹرول میں نہیں ہے. اصل بات یہ ہے بڑھاپے میں ضد آ گئی، علم اٹھ گیا، بندہ مفلوج ہو گیا، صحیح کو غلط بولے گا، غلط کو صحیح بولے گا. ایک صحابی نے یہاں تک پوچھ لیا حضور اگر والدین بڑھاپے میں ظلم کریں تو پھر ظلم کریں تو پھر بھی چپ رہنا، ظلم کریں تو پھر بھی چپ رہنا، ظلم کریں پھر بھی چپ رہنا. ان کا ظلم نہ دیکھنا، اپنے نبی کا حکم دیکھنا نا. تم وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا، ظلم کریں تب بھی چپ 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 چپ. یہ بڑھاپے کی عمر سے اللہ تعالیٰ حفاظت نصیب فرمائے. فرمایا کہ واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من یرد الی ارذل العمر. ترتیب عجیب ہے، ترتیب عجیب ہے. قرآن یوں کہتا ہے نا اللہ تمہیں بناتا ہے، پھر تمہیں جوان کرتا ہے، پھر بوڑھا کرتا ہے، پھر مارتا ہے. کچھ ایسا ہی ہوتا ہے ویسے، لیکن ترتیب یہ ہے اللہ تمہیں پیدا کرتا ہے، پھر تمہیں مار دیتا ہے، اور کچھ لوگوں کو بڑھاپے تک لے جاتا ہے. مانا جائے کہ بڑھاپا ہر ایک کا مقدر نہیں ہے. ایسے نوجوان جنہیں یہ امید ہوتی ہے نا، وہ میرے دوست حاجی محمد ملازم صاحب آج شاید ہیں کہ نہیں میں نہیں جانتا، تو وہ مجھے خود کہا کرتے تھے. ان کا ایک بیٹا فوت ہو گیا کوئی 8 سال پہلے، تو وہ کہنے لگے میں نے اسے کئی بار کہا تھا او بچے نماز، او بچے نماز، او بچے نماز. مجھے ہر بار کہتا جب میں آپ کی عمر میں آؤں گا تو پڑھ لوں گا، جب آپ کی عمر میں آؤں گا تو پڑھ لوں گا. تو میں نے کہا بچے اگر میری عمر آئی نہ تو پھر؟ کہنے لگے لما صاحب دیکھو میری بات سچ ہو گئی، وہ جوانی ہی میں چلا گیا. وہ یہ قرآن نے کہا ہے پیدا کرتا ہے پھر تمہیں مار دیتا ہے. منکم، تم میں سے کم ہی ہوتے ہیں، تم میں سے کچھ ہی ہوتے ہیں جو بڑھاپے تک جاتے ہیں. اور پاکستان میں تو موت ناچ رہی ہے گلی گلی، موت خود تقسیم ہو رہی ہے محلے محلے. ایسے میں قرآن کے الفاظ بڑی بڑی بصیرت دیتے ہیں، بڑا تازہ جذبہ دیتے ہیں، بڑی منزل کی طرف سوچنے پر مجبور کرتے ہیں. واللہ خلقکم، جب پیدا ہو گئے نا سمجھو تم کہ میں کیا ایک باریک سا سبق بتاؤں. میں بس بات آج میں نے آپ کے چند منٹ زیادہ لے لیا، رکوع پورا کرنا چاہتا تھا، کبھی کبھی چھلانگ مار لیتا ہوں کبھی کبھی. تو میں ایک منزل بتاؤں آپ کو، غور کرنا ذرا. اللہ تمہیں بناتا ہے پھر تمہیں مار دے گا. یہ سبق سمجھیں بھلا ہم کہ مرنے کے بعد بس تیار رہو. اگلی منزل قرآن نے موت ہی کہی ہے. ثم یتوفاکم، اگلی منزل قرآن نے موت ہی کہی ہے. جوان ہو تو جوانی میں تیار رہو، بوڑھے ہو تو بڑھاپے میں تیار رہو، بچے ہو بلکہ تو بچپن ہی میں تیار رہو. مرنے کے بعد اگلا سٹیپ قرآن حکیم نے موت کا تمہارے اوپر حاوی ہو جانا یہ ارشاد فرمایا ہے. ان اللہ علیم قدیر. کون بڑھاپے تک جائے گا، کون بچپن میں مر جائے گا، کون جوانی میں مر جائے گا، میں تمہیں پتا ہے کہ نہیں پتا؟ اللہ کو پتا بھی ہے، وہ ایسا کرنا بھی جانتا ہے. ان اللہ علیم قدیر. صدق اللہ مولانا العظیم. ایک بھائی اعلان سے